علم والوں کی عزت کرو ورنہ علم ختم ہوتا جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، مدارس سرکاری اسکول اجاڑ ہونے لگے۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، کیا سبب ہے کہ مدارس و معلم کی طرف عوام کا رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، اگلے سال جواب دوں گا۔ خلیفہ تڑپ کر بولے، سوال ابھی اور جواب سال بعد؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں سال لگ جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اگلی عید آ گئی۔ عید کی امامت کے فرائض قاضی صاحب ادا کیا کرتے تھے۔ عوام الخاص سبھی عید کے دن عیدگاہ پہنچ گئے، مگر قاضی صاحب تشریف نہیں لائے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے سرکاری نمائندے پہنچے، مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ نمائندگان کے اصرار و منت و سماجت پر قاضی صاحب نے فرمایا، میں پالکی میں جاؤں گا، مزید یہ کہ پالکی بھی خلیفہ وقت اٹھانے کے لیے آئیں۔ وزراء و نمائندگان حیران رہ گئے، یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے، مگر قاضی صاحب ڈٹے رہے۔ مجبوراً خلیفہ کو اطلاع دی گئی۔ خلیفہ علم و علماء دوست انسان تھے، خود چل کر آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لائے، عید کی نماز ہو گئی۔ وقت گزر گیا لیکن عید کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، خلیفہ ملنے آئے اور کہا، قاضی صاحب مدارس میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، بٹھانے کے لیے چٹائیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، اور وزراء اور ارکان سلطنت کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ خلیفہ بولے، کون سا سوال، کون سا جواب؟ قاضی صاحب بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدارس میں طلباء کیوں نہیں آتے؟ خلیفہ بولے، جواب کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے ایک بار صاحب علم امام کو عزت دی ہے تو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے آ گئے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اگر اس طرح ارباب علم و فضل کی توقیر کرو گے تو تبھی لوگ علم کی طرف آئیں گے۔ ہمارا مستقبل تعلیم میں ہے، تقدس میں ہے، حیا اور عفت و پاک دامنی اور غیرت و حمیت میں ہے۔ اپنے اصلی ہیروز کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔